اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ یقیناً یوسف علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بھائیوں کے قصے میں بڑی ہی نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے، یعنی کہ جن لوگوں نے سوال کیا ہے، یعنی کہ کفار مکہ نے سوال کیا اور جن لوگوں کے کہنے پر سوال کیا ہے، یعنی کہ یہود مدینہ، ان سب کے لیے اس قصے میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں نشانیاں ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنی بے بسی اور اتنی بے کسی سے، یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا، اندھیرے کنویں میں سے لے کر ایک سلطنت کا بادشاہ بنا دینا، یہ اللہ رب العزت ہی کا کام ہے۔ اس قصے میں ہمیں عبرت ملتی ہے اور قوت ایمان بڑھتی ہے۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے باہمی تعلقات میں بہت سے اخلاقی اسباق، دینی اسباق اور بہت ساری عبرتیں، ہدایتیں موجود ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ اس میں جو دینی اسباق ہمیں ملتے ہیں ان کو میں پوائنٹ آؤٹ کرتی جاؤں گی۔ سب سے پہلے ایک بیٹے کا کردار، کہ ایک بیٹے کا کردار کیسا ہونا چاہیے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دے کر سمجھایا گیا ہے، جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر دوسرا ایک والد کا کردار، ایک والد کا کردار کیسا ہونا چاہیے، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال اس پورے قصے میں موجود ہے۔ تیسری صبر کی بہترین مثال، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا ہوئے تو انہوں نے صبر جمیل کیا، بہترین صبر کیا، تو صبر کی مثال۔ اب یہ ہے کہ یہ جو سورہ یوسف ہے یہ عام الحزن میں نازل ہوئی، غم کے سال میں، وہ سال جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھوں میں ان کی ساتھی تھی، انہیں تسلی دینے والی تھی، ان کی ساتھی تھی، ان کا انتقال ہو گیا، وہ جدا ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا حضرت ابو طالب، اگرچہ وہ ایمان نہیں بھی لائے تھے لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی شفیق تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے قریش سے بہت ساری مخالفتیں مول لی، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اسی سال ان کا بھی انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اکیلے ہو گئے۔ تو اس سال سورہ یوسف نازل ہو رہی ہے، تو اس میں صبر کی بہترین مثال ہے۔ صبر کی بہترین مثال کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال دی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہوئے اور انہوں نے صبر کیا، صبر جمیل کیا۔ تو اس میں بہت سی نشانیاں، ایک یہ ہے کہ اس میں صبر کی بہترین مثال ہمیں ملتی ہے۔ نمبر 4، اس میں ہمیں جوانی کی حفاظت کی بہترین مثال ملتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو جو ہے وہ نبی تھے اس لیے وہ تو بچ گئے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مثال دی گئی ہے کہ نوجوانوں اپنی جوانی کی حفاظت کرنی کس طرح ہے، ایک جوان کردار بتایا گیا ہے، جوان کردار بیان کیا گیا ہے اور اس کی پاک دامنی کو بیان کیا گیا ہے۔ پاک دامنی کی بہترین مثال کہ جوانی کی حفاظت کی جا سکتی ہے اور کیسے کی جا سکتی ہے، اس کی مثال سورہ یوسف میں ہمیں ملتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار میں ہمیں ملتی ہے۔ نمبر 5، اس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے باہمی تعلق، یعنی کہ فیملی ایشوز، یعنی کہ ان کے درمیان جو بھی فیملی ایشوز تھے، اگر آپ اپنا کیریکٹر، اپنا کردار مثبت رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی فتح آپ کی ہوگی۔ اس میں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے، لیسن ہے، ان لوگوں کے لیے جو فیملی ایشوز میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے سبق یہ ہے، ان کے لیے اشارہ یہ ہے، ان کے لیے نشانی یہ ہے کہ اگر اپنا کردار آپ مثبت رکھیں گے، پازیٹیو رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو
ایک نہ ایک دن فتح یاب ضرور کریں گے. آج جو آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں وہ کل آپ کو مانیں گے. پھر اس کہانی میں اچھے برے دونوں کرداروں کی وضاحت کی گئی ہے کہ اچھے کردار والوں کا انجام کیا ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا انجام کیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کس طرح سے فتح ملی، اور برے کرداروں کا انجام کیا ہوتا ہے، جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کردار یہاں پہ بیان کیا گیا ہے. سوال پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی کہ کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل مصر کیسے آئی. یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بس کرنے کے لیے کیا تھا. اب اس میں نبوت کی سب سے بڑی دلیل موجود ہے اس قصے میں، یعنی کہ یہ قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان ہو رہا ہے. تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی یہ پورا قصہ بتا رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی. زلیخا نے، یعنی کہ زلیخا تو نام بنی اسرائیلی روایات میں آیا ہے، لیکن چلے عزیز کی بیوی نے اور اس کی سہیلیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی، لیکن ایٹ دی اینڈ حضرت یوسف علیہ السلام کی فتح ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قصے سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ آج یہ جو قریش، یہ جو آپ کے خلاف ہو رہے ہیں، اور قریش کو بھی بتایا جا رہا ہے، اور تمام کفار مکہ کو، یہود مدینہ کو، سب کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے انکاری ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. یہ بھی تو ایک سازش ہے کہ سوال پوچھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح زلیخا کی سازشیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی سازشیں ناکام ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ فتح عطا کریں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ جتنی مرضی سازشیں کر لیں، ایٹ دی اینڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح یاب ہوں گے، اور ہوئے بھی. فتح مکہ ہوئی، اسلام جو ہے وہ سر بلند ہوا اور کفار کی ہار ہوئی. اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، اس قصے میں بہت ساری نشانیاں ہیں. اس سے مراد یہ بھی ہے کہ یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، اس کو بطور انٹرٹینمنٹ نہ لیا جائے، اس کو انٹرٹینمنٹ کے طور پر نہ لیا جائے. اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، عبرتیں ہیں، ہدایات ہیں، اور جو ہے اسباق ہیں. ٹھیک ہے، اس میں بہت کچھ ہے سمجھنے والوں کے لیے، تو اس کو بطور انٹرٹینمنٹ نہ لیا جائے. ہم افسوس کی بات ہے کہ سورہ یوسف کو اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو حسن کا قصہ سمجھتے ہیں. ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کو پڑھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ یہ قصہ جو ہے نا، اس کو حسن کا قصہ سمجھتے ہیں، اس کو پیار محبت کا قصہ سمجھتے ہیں، اور پھر اس کو ایک ایز اے انٹرٹینمنٹ بھی لیتے ہیں کچھ لوگ. لیکن ایسا نہیں ہے، اس میں بہت سے اسباق ہیں جو اصل اسباق ہیں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار، حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر، ٹھیک ہے، اور جو ہے باطل کی ہار ہو جانا، یہ سب کچھ جو ہے اس میں اسباق ہیں. اس سے عبرت حاصل کی جائے، اس میں جو سبق ہے ان پہ غور کیا جائے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.